لیکن اگر وہ ایک ایسی چیز جس کو شرعاً عبادت نہیں کہتے، صرف نیک عمل کہا جاتا ہے، اگر وہ اس کو بھی کر رہا ہے اور عرفاً ہم اس کو عبادت کا نام دے دیتے ہیں بعض اوقات، جیسے پوری رات نعت خوانی ہوئی تو بعض لوگ کہتے ہیں پوری رات آج تو عبادت میں گزر گئی، ٹھیک ہے نا، تو یہ عرفاً اس کو نیک عمل کو بعض اوقات عبادت کا نام دے دیا جاتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، ورنہ شرعاً حکم کے جواب میں جو کچھ اختیار کیا جاتا ہے یا کسی چیز کو ترک کیا جاتا ہے وہ عبادت ہے، تو اس کو پھر عرفاً عبادت کہنے میں مذائقہ نہیں ہے کہ عرفاً کیسے عبادت میں مبالغہ کرنا، یعنی آپ عبادت کے لیے کہ مجھے دنیا میں ساتھ بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ رہ کر مجھے عبادت کا وہ لطف نہیں آ رہا، میں تو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، انسان ہوں، تو میں جنگلوں میں چلا جاؤں اور عبادت کرنے لگ جاؤں، وہ ٹھیک ہوگا؟ اصل میں یہ مبالغہ آرائی وہ ہے کہ جس سے دین روکتا اور منع کرتا ہے، یعنی کہ رہبانیت کا تصور ہمارے دین میں نہیں ہے، ترک دنیا کا تصور ہمارے دین میں نہیں ہے، ہمارا دین تو زندگی کے عین منجدھار میں رہ کر عبادت کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے، تبھی تو فرمایا کہ کسب الحلالی فریضۃ بعد الفرائض، رزق حلال کمانا ایک فرض ہے دیگر فرائض کے بعد، تو زندگی کے عین منجدھار میں رہ کر زندگی بسر کرنا رب کے حکم کے مطابق اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق، یہ شریعت کا منشا ہے، یہ ترک دنیا، یہ رہبانیت کے رسم اسلام اس کی نفی کرتا ہے۔ کوئی لمیٹیشنز ہیں؟ جی ہاں بالکل، دیکھیں مبالغہ آرائی سے بالکل منع کیا گیا ہے، بڑی حدیث طویل میں بالکل مختصر عرض کرتا ہوں کہ 3 صحابی نبی کریم کے پاس آئے، انہوں نے سرکار کے عمل کو ازواج مطہرات سے معلوم کیا، انہوں نے بتایا جی سوتے بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، شادی بھی کی ہے، کھاتے بھی ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو کچھ کم گمان کیا، لیکن ساتھ میں کہا بھی کہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں نا، یعنی کم بھی اختیار کریں گے تو اللہ تو ان کو بڑے درجات دے گا، تو ایک نے کہا میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، دوسرے نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، تیسرے نے کہا میں ساری رات سوں گا نہیں، پوری زندگی عبادات اختیار کروں گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے اس پر اظہار ناراضگی فرمایا اور فرمایا کہ میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، حالانکہ میں کھاتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں شادی بیاہ بھی کرتا ہوں، میں رات میں سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، تو مبالغہ آرائی جو ہے وہ قطعاً ممنوع ہے۔ واہ ناظرین، وقت ہے سنہری بات کا، اور آج سنہری بات کے لیے جس روایت یا حکایت کا میں نے انتخاب کیا ہے، حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ، ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں، شیطان ان کے پاس آیا کسی شکل میں، انسانی شکل میں، اور ان سے کہنے لگا کہ میرے پاس تمہارے کھانے کے لیے بہت کچھ ہے، کیا کھاؤ گے؟ اس نے کہا میری غذا موت ہے۔ کہا میرے پاس تمہارے لیے بہت کچھ پہننے کو ہے، کیا پہنو گے؟ کہا میرا لباس کفن ہے۔ کہا کہ میرے پاس تمہارے لیے بہت عالی شان بنگلے ہیں، میں تمہیں دلا سکتا ہوں، اور اگر چاہو تو تم پسند کر لو۔ کہا نہیں، میرے رہنے کی جگہ تو قبر ہے۔ علماء کرام اس کے سبق کے طور پر لکھتے ہیں، اس کی تعلیمات اور اس کے درس کے طور پر لکھتے ہیں کہ شیطان اس بات پر بہت جھنجھلایا تھا، اور اس نے کہا کہ تم تو بہت سخت مرد ہو، بہت سخت مومن ہو، کہ اگر کوئی شخص شیطان سے بچنا چاہتا ہے تو ہر وقت ان 3 چیزوں کو یاد رکھے، تو وہ کبھی شیطان کے بہکاوے میں نہیں آ سکتا ہے، ایک موت، ایک کفن اور ایک قبر۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان تینوں چیزوں کو یاد رکھیں، جس طرح یاد رکھنے کا کہا گیا ہے، جس طرح یاد رکھنے کا حق ہے، تاکہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سید فرقان قادری، جو الوداع ماہ رمضان پیش کریں گے۔ بسم اللہ۔ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، صدمہ ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع
الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ وقت ہے اب اجازت لینے کا۔ آج کراچی اور اس کے مضافات میں انتہائی سحر کا وقت ہے، 4:51۔ میں اپنے تمام مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں، علامہ مفتی محمد اکمل صاحب، علامہ شجاع الدین شیخ صاحب، سید فرقان قادری صاحب، آپ تشریف لائے۔ کل تک اور انشاءاللہ مفتی صاحب سے ہم گزارش کریں گے کہ دعا فرمائیں۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ تسلیمات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، تیرا ایک بار پھر شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں رمضان کا متبرک مہینہ عطا فرمایا، ہمیں دعا کی توفیق عطا فرمائی، اپنے گناہوں پر ندامت کے اظہار کا موقع فراہم کیا۔ یا رب کریم، یہ بھی تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے مالک مولا، جب تمام اسباب تو نے مہیا فرما دیے تو اے مالک مولا ہماری دعا کو درجہ قبولیت بھی عطا فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ، جتنے بھائی بہن آج ہمارے ساتھ اس دعا میں شریک ہیں، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ ہم سب سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی بھی ناراض مت ہونا۔ اے مالک مولا، ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک اختیار کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہمیں نفس و شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہوئے ان سے سخت مقابلے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے مالک مولا، غفلت ہم پر طاری ہے، ہر وقت گناہ کے ذریعے سامان لذت اکٹھا کرنے کے پیچھے ہم مسلمان پڑ چکے ہیں۔ تیری اطاعت سے دل گھبراتا ہے، استقامت حاصل نہیں ہوتی۔ اے مالک مولا، یقیناً ہم جانتے ہیں کہ اگر اسی غفلت میں اچانک موت آ گئی اور توبہ کی توفیق نہ ملی اور تو ہم سے ناراض ہوا تو عذاب قبر بھی ہمارا مقدر بن سکتا ہے۔ ہم نے تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مجرم کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔ بے نمازی پر عذاب مسلط کیا جائے گا، اس کے کفن کو آگ کے کفن میں بدل دیا جائے گا۔ اے مالک مولا، نامعلوم ہم کون سے لمحات کا انتظار کر رہے ہیں کہ جن لمحات کو پا لینے کے بعد مکمل طور پہ تیرے مطیع و فرما بردار بندے بن جائیں گے۔ روز بروز توبہ کو ٹالتے ہیں، روز بروز عبادات پر استقامت کو آگے بھیجتے رہتے ہیں، اس سے منہ موڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے مالک مولا، تجھے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کا واسطہ ہم سب کو استقامت عطا فرما دے۔ اے مالک مولا، جتنے بھائی بہن اپنے دلوں میں حاجات رکھے ہوئے ہیں، ان کی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، یقیناً تو ان سب پر واقف ہے۔ اے مالک مولا، ہم سب کی تمام جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، ہماری تمام جائز تمنائیں پوری فرما دے، ہمیں ہر جائز مقصد میں عافیت کے ساتھ کامیابی عطا فرما۔ اے مالک مولا، جو ہمارے کام اٹک چکے ہیں غیب سے ان کے حل کے لیے امداد عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہمیں اپنا حق پورا کرنے کی بھی توفیق دے، بندوں کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق و ہمت عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہم نے زندگی میں جن لوگوں کا دل دکھایا، ہم نے جن لوگوں کی دل آزاری کی، انہیں پریشان کیا، جسمانی مالی روحانی تکلیف پہنچائی، چاہے وہ ہمارے بیوی بچے ہوں، ماں باپ ہوں، دوست احباب ہوں، ماتحت ہوں، افسر ہوں، اے مالک مولا ہمیں خوب اچھی طرح یاد کر کے ان سب سے معافی طلب کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما دے۔ اے مالک مولا، میدان محشر میں سخت گرفت سے محفوظ رکھنا، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ودون عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔